السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مشتاق احمد آزاد۔ ہم موجود ہیں ناران میں، اور ناران میں ہم موجود ہیں چپرا کے سب سے خوبصورت ہوٹل ماؤنٹ فیسٹ میں، اور ہمارے ساتھ کرنل افتخار صاحب، ریٹائر کرنل افتخار صاحب موجود ہیں، جنہوں نے ناران میں آنے والے اعلیٰ معیار کے جو ٹورسٹ ہیں ان کے لیے ایک اعلیٰ معیار کا ایک اسٹرکچر بنایا، ایک خوبصورت ہوٹل جو عرصہ دراز سے جو ہے یہاں کام کر رہا ہے۔ سر آپ کا بہت شکریہ، تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ نے اتنا مشکل کام اتنی آسانی سے کیسے مکمل کیا؟ تھینک یو ویری مچ آزاد صاحب۔ میں اصل میں خود پروفیشنل انجینئر ہوں۔ میں جو ہے فوج میں بھی سول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں تھا، اور اس کے بعد بھی میں نے کنسٹرکشن کا کام کیا۔ تو جب میں یہاں پہ آتا تھا اکثر میں دیکھتا تھا کہ کوئی ایسے انٹرنیشنل لیول کا کوئی مجھے ہوٹل نہیں ملتا تھا کہ جس میں آپ فیملی کے ساتھ ٹھہریں، آپ اس کو ٹائم کو انجوائے کریں۔ تو آئی تھاٹ کہ لیٹس گو ان دس وینچر، اور میں نے پھر یہاں پہ کنسٹرکشن شروع کی، زمین خریدی، کنسٹرکشن شروع کی، اور فائنلی اب جو اسٹرکچر آپ کے سامنے ہے ماؤنٹ فیسٹ ہوٹل، تو الحمدللہ اگر میں کہوں کہ سب سے ٹاپ پہ نہیں ہوگا تو پہلے 2-3 ہوٹلوں میں ضرور ہوگا الحمدللہ۔ اللہ کی مہربانی سے جو ہے تو یہ تکلیفیں تو بڑی آئیں اس کے بنانے میں، لیکن یہ تھا کہ ایک تو میرا پروفیشن تھا، دوسرا میرا پیشن تھا کہ میں نے اس طرح کا کام کرنا ہے، تو اللہ نے اس کو بہت آسان کر دیا میرے لیے، اور شکر ہے خدا کا۔ دس از واٹ سر آپ انجینئر ہیں تو اس میں آپ نے خاص کر کیا کہتے ہیں اس کو اسٹرکچر آرکیٹیکچر کے ساتھ جی ساتھ سر آپ نے اس میں جو انٹیریئر ڈیکوریٹ کے حوالے سے جو آپ نے اس کو ہر چیزوں کو ایک پراپر جگہ پہ رکھا ہے، یہ تمام آئیڈیا کہاں سے ہے؟ اچھا آزاد صاحب، ایسے ہے کہ ابھی جو ہے نا، اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ کہیں کہ جی مجھے جو ہے تو بخار ہے یا سر درد ہے، تو وہ پورا آپ کو جو ہے تو چیک کر کے پھر کوئی ٹیبلٹ لکھے گا۔ اگر آپ عام آدمی کے پاس جائیں گے، اسے کہیں گے یار سر درد ہے، تو وہ آپ کو پیراسیٹامول پکڑا دے گا۔ چونکہ خوش قسمتی سے میں انجینئر تھا، تو مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ علاقہ سسمک زون میں ہے۔ سسمک زون کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے بھی ایک دفعہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس علاقے یا اس کے ساتھ قریبی علاقوں میں شدید زلزلہ ایک دفعہ آ چکا ہے۔ تو میں نے یہ ڈیزائن کیا ہے جو کہ کسی گیسٹ کو نظر نہیں آتا کہ یار یہ جو سٹرکچر ہے اس کے اندر کیا لگا ہوا ہے، لیکن یہ میں نے زلزلہ زون 3 پہ ڈیزائن کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 8.5 زلزلہ اللہ نہ کرے کہ ہمارے ملک میں کبھی بھی آئے، لیکن یہ اس تک زور جو ہے تو وہ زلزلے کا برداشت کر سکتا ہے۔ اس میں نے صرف اس کے بیسمنٹ میں 97 ٹن سٹیل جو ہے تو اس کے بیس میں استعمال ہوا، اس کے بعد باقی بھی الحمدللہ اسی کو ہم نے اوپر تک لے کر آئے۔ جہاں تک انٹیریئر ڈیزائننگ کا تعلق ہے، تو ایک تو میں نے ایک اچھا ڈیزائنر اسلام آباد کا جو ہے تو وہ لیا ہوا تھا، جس نے آرکیٹیکچر اس کی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو راول پنڈی سے لے کر خنجراب ٹاپ تک آپ کو سٹرکچر تو چلو نظر نہیں آتا، لیکن آرکیٹیکچرلی آپ کو اس سائز کا کوئی دوسرا ہوٹل نہیں ملے گا، یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں۔ میں نے اس میں انوائرمنٹ پروٹیکشن کا بہت خیال رکھا ہے۔ مثال کے طور پر کسی بھی واش روم کے علاوہ کسی بھی کونے میں آپ ہوٹل کے جائیں، کسی کمرے میں جائیں، آپ کو دن کی روشنی میں آپ کو لائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو میں نے اوپر ٹاپ جو ہے تو وہ اوپن ٹو اسکائی بنایا ہے، شیشہ اس میں لگایا ہوا ہے، تو جب بھی آپ نیچے بیٹھتے ہیں لابی میں، تو آپ کو ایسے ہی فیل ہوتا ہے جیسے آپ اوپن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ویدرنگ ایفیکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، آسمان نظر آ رہا ہے، برف باری ہوتی ہے یا جو ہے تو بارش ہوتی ہے، دھوپ نکلتی ہے۔ آپ دیکھیں میرے ہوٹل کے اندر پلانٹس لگے ہیں، جو نیچرل پلانٹس ہم نے لگائے ہوئے ہیں، الحمدللہ وہ بھی بڑا اچھا جو ہے تو امپیکٹ دیتی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جہاں پہ اکثریت لوگ جو ہے تو گلیشیئر واٹر یا جو ہے تو وہ جو چشمے کہتے ہیں اس کو، اس کا پانی استعمال کرتے ہیں، لیکن تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو پانی ہے ہم نے اپنا جو ہے تو بور کیا ہوا ہے، اور میں اس ایکویفر تک گیا ہوں جہاں پہ جو ہے تو صحیح ایسا پانی نکلے جس کو میں نے ٹیسٹ کیا ہے۔ اور آپ کو جو منرل واٹر ہے، ایکچولی یہ جو قدرتی منرل واٹر ہے وہ میرے ہوٹل میں اویلیبل ہے، دو کہ میں گیسٹ کو وہ نہیں کرتا کہ وہ یہی پانی پیے، کیونکہ لوگ خدا نہ کرے کہیں اور سے ان کو پرابلم ہو، پھر ہمارے پانی پہ وہ کریں گے کہ یار یہاں ہم نے پانی پیا تھا۔ لیکن جو پانی میرا گیسٹ واش روم میں استعمال کرتا ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں اس کو ٹیسٹ کریں کہ وہ پینے کے قابل ہے۔ میں اور میرے بچے اور میرا سٹاف ہم یہی پانی استعمال کرتے ہیں۔ تو باقی ابھی اگر آپ دیکھیں
اس کو جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کا اگر آپ 360 ڈگری پینورامک ویو دیکھیں تو بھی انشاءاللہ ایسا ویو آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گا. پانی سے ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ لوگ یہاں آ کے یہاں پر منرل پانی خریدتے ہیں. ہم نے ذہن میں یہ ذہن میں رکھا کہ ان کو منرل واٹر بھی ہم کم خبر رکھا نا ایکچوال هغه ویم چې د فوډ کې کوم استعمالو مو بنو هغه ډېر. اچھا پانی کا میں بتا رہا تھا کہ اس پانی کا یہ فائدہ ہے کہ جو ہم فوڈ میں استعمال کرتے ہیں وہ بھی یہی اپنا ہی ویل کا پانی استعمال کرتے ہیں اور بڑا ہائیجینک بھی, ایک تو ہائیجین کے حساب سے اور دوسرا جو ہے تو یہ سارے وٹامن سے بھرپور ہے الحمدللہ. ہاؤس بل سوال ہوگا. اچھا کرنل صاحب, لوگ آپ کے پاس آتے ہیں ریسٹ کرنے کے لیے, وہ چاہتے ہیں کہ ایک خوبصورت خوفناک قسم کا رومز ہوں, ایک ساری سہولیات سے مزین روم ہو. یہ اسکرین پہ تو سارے روم آ رہے ہیں. یہ بتائیے یہ آئیڈیاز آپ کے پاس کہاں ہیں اور آپ نے رومز میں ناران میں پہلی دفعہ اتنی خوبصورتی اور اتنا ویو اور اتنی سہولیات کہاں سے آئے ہیں؟ یہ دیکھیے میں جو ہے تو ایک تو دنیا میں بھی پھرتا ہوں, لیکن فوج کی برکت یہ ہے کہ آپ کے بے شک پیسے جیب میں نہ بھی ہوں لیکن آپ جدھر بھی میس میں جائیں تو آپ کو ایک نیٹ اینڈ کلین انوائرمنٹ ملتی ہے. اس میں کوئی اتنی بڑی سائنس مجھے نہیں لگتی. آپ نے لوگوں کو کلینلینس پہ بہت زور رکھنا ہے کہ آپ ہر بندے کو جو ہے تو اس کو ایسے کلین بیڈ شیٹس تولیے سب کچھ دیں کہ اس کو لگے کہ یار یہ تو میرے گھر کی طرح ہے. دوسرا میرا ایک کنسپٹ ہے اور میں نے اس کو جو ہے تو یہاں پہ میٹریلائز کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جب انسان یہ راستہ بہت تکا دینے والا ہے, جہاں سے مانسیرا سے یہاں تک آتے ہوئے پھر کہیں پہ روڈ خراب ہے تو لوگ تھوڑا سا بور ہوئے ہوتے ہیں کہ یار ہم نے بڑا تک گئے ہیں, ہم نے اتنا سفر کیا. تو جب وہ میرے ہوٹل میں آئے تو پہلے تو ایمبینس سے ان کا دل خوش ہو کہ یار وی ہیو لینڈڈ ایٹ اے رائٹ پلیس. لیکن جو اصل خوبصورتی ہے وہ یہ کہ جب وہ اپنے کمرے میں چلے جائیں, ایک دفعہ جو ہے تو کھڑکی کے پردے کھول لیں اور اس ٹائم ان کو جو ہے تو ایک خوشگوار حیرت ہو کہ جو سینری میرے ہوٹل کے باہر سے نظر آتی ہے, آئی ایم شیور کہ انشاءاللہ جو بھی بندہ آئے گا وہ اپنی ساری تھکاوٹ بھول جاتا ہے. ہم کہتے ہیں جی آپ ہمارے دروازے سے انٹر ہوں, اپنی ساری پریشانیاں اور وہ ہمیں ہمارے اوپر چھوڑ دیں, آپ ریلیکس کریں, گھومیں پھریں اور اچھے انوائرمنٹ میں اپنا جو ٹائم ہے وہ یہاں پہ گزاریں. اچھا کرن صاحب, ماشاء اللہ آپ نے ساری عمر فوج میں گزاری ہے اور فوج میں ایک ڈسپلن ہے, چینج آف کمانڈ ہے, تو یہ ساری چیزیں آپ کے ہوٹل میں بھی نظر آ رہی ہیں. آپ کا جو اسٹاف ہے اس میں ایک چینج آف کمانڈ ہے کہ ان کو اس کو پتہ ہے کہ کہاں پر کھڑا ہونا ہے, کہاں پر کہاں بات کرنی ہے, گیس کو کس طرح سرو کرنا ہے. اور اسی طرح جو آپ کی جو لنک ہے وہ بھی بڑی اسٹرانگ ہے. تو یہ ساری کیا ناران میں نہیں کافی دور دور تک لوگوں میں اس کے چرچے, اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ فوجی میں کچھ چیزیں ان بلڈ ہوتی ہیں. جس طرح آپ نے ڈسپلن کا کہا, اس طرح صفائی کا. آپ کو ہر وقت ہمارے ہوٹل میں جو ہے تو کوئی نہ کوئی بندہ صفائی کرتے ہوئے کوئی آپ کو کلینر نظر آئے گا جو صفائی ہو رہی ہوگی. یہ بیسک چیز ہے, ہر بندے کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جی صفائی ہو. دوسرا یہ ہے کہ جب وہ اگر آپ کے پاس کھانا کھائے, بے شک تھوڑے لوگ کھائیں, بے شک ایک فیملی کھائے, لیکن ان کو ایسا ہی ٹیسٹ ملے کہ جو وہ گھر میں کھانا کھاتے ہیں. ہر وہ چیز جو میں اپنے گھر میں استعمال کرتا ہوں میں اپنے کچن میں استعمال کرتا ہوں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار کوئی کوالٹی, بے شک ریٹ اس کا آپ کو لگے کہ یار یہ تو نارملی ریٹ ہے, لیکن چیز ہم کوالٹی کی اس میں دیتے ہیں. دوسرا یہ کہ ڈسپلن جو ہے تو وہ تو اس کے بغیر تو میرے خیال میں زندگی چل ہی نہیں سکتی. تو ہوٹل آپ کہیں بھی دنیا میں جائیں گے, اگر کہیں پہ ڈسپلن نہیں ہوگا تو پھر تو میرے خیال میں. اچھا کرن صاحب, ماشاء اللہ جس وقت آپ نے اسٹارٹ کیا, جس وقت ابھی جی پراپرٹی لے رہے تھے, اس وقت ناران میں اچھی پراپرٹی ملی تھی ناران شہر میں. کیا وجہ آپ نے شہر کو چھوڑ کر تھوڑا سا ایک جنگل میں قیام کیا, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اچھا آزاد صاحب, میں اکثر لوگ مجھ سے یہ سوال بھی پوچھتے ہیں اور ابھی بھی ایک طرح سے ہمارا ایک پازیٹیو پوائنٹ بن گیا. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں جو ہے تو یہاں سے گزر رہا تھا, گلگت جا رہا تھا, وتھ فیملی تھا, اینڈ آئی ہیڈ ٹو اسٹے ان دا بازار. میں بازار کے ایک ہوٹل میں رہا. اس ٹائم یہ بڑے ہوٹل نہیں تھے. آپ یقین کریں کہ میں ساری رات اس انتظار میں رہا کہ چلو یہ جیپوں کا شور اور یہ بندوں کا شور یہ کہیں رات کو 1 بجے 2 بجے ختم ہو جائے گا, پھر ہم سو جائیں گے. ابھی شاید گھنٹے کا بھی ریسٹ ملا ہوگا کہ نہیں, رات 3 بجے کے بعد پھر 4 بجے جو ہے تو وہ ہارن شروع ہو گئے, شور شروع ہو گیا.
تو اس ٹائم میں نے ارادہ کیا کہ یار میں نے جو ہے تو آئندہ بازار میں کہیں بھی کسی بھی ہوٹل میں نے نہیں رہنا. اس کی وجہ یہ کہ شور بہت ہوتے ہیں. اب تو الحمدللہ بازار میں بھی بہت اچھے ہوٹل بن گئے ہیں, یہ بات نہیں ہے, اور لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ یار لوگ وٹ ایور دی کیسز بازار میں بھی اگر رہیں تو وہ پیس آف مائنڈ کے ساتھ رہیں. لیکن دیٹ واز دا ورسٹ نائٹ آف مائی لائف. تو پھر میں نے یہ ارادہ کیا کہ جب میں ہوٹل بناؤں تو وہ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو, اور الحمدللہ اس کو کلک کیا ہے, ان لوگوں کو کلک کیے اس نے کہ بازار ادھر بھی آپ کو شاید اس کیمرے میں بھی بیک سائڈ پہ بازار نظر آ رہا ہو. اٹ از ہارڈلی 700 میٹر فرام دس پلیس. بندہ واک پہ جا سکتا ہے, لیکن یہاں پہ چونکہ رش ہوتا ہے تو گاڑی لے جانا بہتر ہوتا ہے. ادروائز اٹ از آن اے واکنگ ڈسٹینس اینڈ اسٹل وی آر اوے فرام دا بازار, اور آپ کو وہ سکون بھی ملتا ہے جو بازار سے باہر ملتا ہے. لیکن میرا آپ سے آخری سوال یہ کہ ناران کی ٹورزم بہت زیادہ پیک پہ ہوتی ہے, پوری دنیا اس میں انوالو ہوتی ہے. دنیا کا واحد پوائنٹ ہے جہاں سب سے زیادہ لوگ آتے ہیں, دنیا کا واحد پوائنٹ ہے جہاں سب سے زیادہ ہوٹل ہیں. لیکن سہولیات کے حوالے سے, گورنمنٹ سہولیات کے حوالے سے وہ فیسلٹیز یا وہ سہولیات آپ کو نہیں دی گئی جس کو آپ ریگارڈ ہے. دیکھیے کرنل صاحب, آپ نے اپنی ساری زندگی کا, دوستوں کا, اپنی زمینیں بیچ کر, آپ کرنل ہیں, آپ کی تنخواہ محدود ہوتی ہے, پھر بچے, تو آپ نے اب ساری جمع پونجی لگا کے بیچ بات کے آپ نے ایک چھوٹا سا یہاں پر یہ ہوٹل بنایا. لیکن آپ کو شیورٹی نہیں ہے, آپ کو ریگارڈ نہیں ہے, اور نہ آپ کو سہولیات ہیں, تو اس پہ کچھ کہیں گے؟ ہاں, اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے یہ ہوٹل کس طرح بنایا, مجھے جو کچھ فوج نے دیا الحمدللہ, جو کچھ میرے آبا و اجداد سے مجھے ملا, آپ سمجھے کہ سارا کچھ شاید میں اسی میں انویسٹ کر چکا ہوں. وہ وہاں تک تو بات آپ کی ٹھیک ہے. جہاں تک گورنمنٹ کی بات ہے تو چونکہ ہر بندہ کرپ کرتا ہے ہر گورنمنٹ سے, تو اس لیے میں گورنمنٹ کے معاملے میں زیادہ بات کبھی نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی روڈ پہ آتا ہے تو اس کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے, پھر جب یہاں پہ انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے. جو فیسلٹیز اگر آپ مجھ سے پوچھیں, میں بجلی اپنی بنا رہا ہوں جنریٹر لگا کے, میں پانی اپنے ویل سے نکال رہا ہوں, میں نے اپنے سیوریج کا زبردست انتظام کیے ہوئے ہے کہ اس انوائرمنٹ کو نقصان نہ ہو. میں جو ہے تو گیس کوئی حکومت سے نہیں لے رہا کیونکہ یہاں پہ گیس کی فیسلٹی نہیں ہے. میں نے جو جتنا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو مینٹین کرنے کے لیے 7 مہینے یہاں پہ ہوٹل فلی کورڈ ہوتا ہے برف میں. اس کے بعد اس کے مینٹیننس پہ بڑا خرچہ ہوتا ہے. لیکن جہاں تک حکومت کا تعلق ہے تو اگر حکومت صرف یہی کرے کہ یہ گیسٹ کو جو ہے تو آتے ہوئے راستے میں لوگوں کو تنگ نہ کیا جائے, یا کم از کم اتنا کریں کہ کوئی روڈ کو بہتر کریں, کوئی واش روم دائیں بائیں بنا دیں, کیونکہ فیملیز آتی ہیں, تو یہی ان کی مہربانی ہوگی. اچھا, جاتے جاتے جو آنے والے مہمان ہیں ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ کیونکہ میں نے جن سے بھی آپ کے انٹرویو کیا, جن کلائنٹ سے بھی, تو بہت خوش ہوئے. ناظرین ریسنٹلی یہ آپ 2 تصویریں دیکھ رہے ہیں جو اسکرین پہ آ رہی ہیں, یہ باہر کی خواتین ان کے ہوٹل میں قیام کی ہیں, فارنر ہیں 80 سال کی, اور آپ نے ان کا انٹرویو بھی دیکھا ہوگا. یہ اتنی خوش ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو ہوٹل ہے یہ ایک یورپین سٹائل کا ہوٹل ہے. تو سب ہم اپنے گیسٹ کو اس مشکل سچویشن سے ریٹریو کر لیتے ہیں. تو جب بھی آپ آئیں, ہمارے جو نمبر ہیں وہ آپ کے پاس ضرور ہونے چاہیے, تاکہ یہ جو پیچ ہے تقریباً آپ کہیں کہ کاغان سے لے کر بابو سر ٹاپ تک, اس میں ہم آپ کو کوئی بھی آپ کو سہولت چاہیے تو ہم آپ کو فوراً آپ کی خدمت کے لیے پہنچ سکتے ہیں. کرن صاحب بہت شکریہ. ناظرین انشاءاللہ کرن صاحب کے ساتھ ہم ایک نیکسٹ پروگرام کریں گے جو صرف ٹورزم کے حوالے سے ہوگا کہ ٹورزم کس طرح بہتر ہو سکتی ہے, ناران کی ٹورزم کیسے بہتر ہو سکتی ہے, اور جو نئے لوگ یہاں پر انویسٹر آنا چاہتے ہیں ان کے لیے کرنل صاحب کیا پیغام دیں گے. ان کے ساتھ کرنل صاحب کی ڈسکشن ہوگی. کرنل صاحب ان کو بتائیں گے کہ ہوٹل بنا کر اس کو چلایا کیسے جاتا ہے. کرنل صاحب بہت ہی خوبصورت انسان ہیں, لوگوں کو جو ہے وہ ڈسکریج نہیں کرتے بلکہ ان کو ریگارڈ دیتے ہیں, ان کو اپنے ساتھ چلانا سکھاتے ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ. میں چاہتا ہوں کہ ایک جاتے جاتے ایک اچھی سی لائن ہو سکتی. بس آج کل سب کی یہی دعا ہے کہ پاکستان سلامت رہے, تو ہم سب ترقی بھی کریں گے اور خوش بھی رہیں گے. اس ملک میں اللہ پاک بہت ساری خوشیاں دے گا. بہت بہت شکریہ سر.